نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهني في ديني اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. چلیے ہم لوگوں نے ٹاپک کیا تھا لاسٹ ٹائم یعنی لاسٹ ویک میں ہم دیکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غم کا سال تھا، یعنی اس سال بہت زیادہ غم آئے تھے. سب سے بڑا غم کیا تھا؟ سب سے پہلا غم کیا تھا کہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا. ابو طالب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنے بڑے سپورٹر تھے، ایک مضبوط قلعہ کی طرح تھے، اب وہ ان کی وفات ہو گئی. پھر اس کے بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی یعنی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ بھی وفات پا گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑا غم تھا. ٹھیک ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑا، یعنی کہ اتنے بڑے سپورٹرز، دو اتنے بڑے سپورٹرز جو بیک بون تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یہ لوگ گزر گئے. تو اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا سودا بنت زما ام المومنین سودا بنت زما سے جو ہے نا نکاح ہوا. پھر اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح ہوا. ابھی نکاح ہوا، رخصتی پھر فرسٹ ہجری میں ہوئی. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر مدینہ گئے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا رخصتی ہوئی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. پھر اس کے بعد ہم دیکھیں کہ وہ اسی سال، یعنی یہ دو بڑے غم تھے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے نا یہ مشرکان مکہ، کیونکہ ابو طالب کی وجہ سے وہ لوگ جو ہے نا نہیں کرتے تھے، زیادہ اذیتیں نہیں پہنچاتے تھے. اب ان لوگوں کو حوصلہ بڑھ گیا، یہ لوگ ہے نا اور جسارت کے ساتھ یعنی اور حوصلے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دیتے تھے. ایک دن جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر مٹی بھی ڈال دیے تھے، جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی روتے ہوئے دھو رہے تھے اس کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹی کو کہا کہ رو نہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہارے باپ کی حفاظت کرے گا. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دل کے اسی کنڈیشن میں یہ سوچ کر، مکے والے زیادہ اذیتیں دے رہے تھے تو طائف گئے، ہو سکتا کہ وہ لوگ جو ہے نا میری بات مان لیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی پیدل نکل گئے، اور ساتھ میں زید بن حارثہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، آزاد کردہ غلام تھے، ان کو لے لیے. ساتھ میں وہ چلے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں بھی تبلیغ کر رہے تھے. ایسا نہیں کہ وہ جگہ جا رہے ہیں تو وہی ڈیسٹینی پر پہنچ کر ہی تبلیغ کا کام کرے، راستے میں جو بھی ملتے ان کو اسلام کی دعوت دیتے. پھر بڑے بڑے سرداروں کے پاس گئے، ایک ایک سرداروں کے پاس گئے، سب کو دین کی اسلام کی طرف دعوت دیے، مگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن وہاں پر قیام کر تھے، اور ہر سردار کے پاس گئے، مگر ان لوگ بات ہی نہیں سنے، بلکہ بہت برا رویہ ان لوگوں نے کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے یعنی طائف سے بہت ذلت کے ساتھ نکالے. یعنی کہ کیا کیا ان لوگوں نے، دو لائن میں ٹھہر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کو جو ہے نا بد کلامی کرنے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسانے لگے. اوباش بچوں کو، یعنی کہ جو نوٹی قسم کے بدماش قسم کے بچے رہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارتے جاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا آگے بھاگ رہے تھے، اور یہ پوری بھیڑ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگ گئی. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں جا کر وہاں پر پناہ لیے. اور کیا حالت تھی ہوگی، کتنا رنج و غم تھا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ایک انسان جو ہے نا، یہ عزت بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اور انسان کو وہاں پر ہرٹ ہوئے تھے. پہلے ہی آلریڈی اتنے بڑے بڑے غم تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، پھر یہ معاملہ پیش آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی کنڈیشن تھا، دل فقار تھا. تو اسی کنڈیشن میں وہ جب جو ہے وہاں پر باغ میں بیٹھے جا کر ایک بیل کو ٹیکا لگا کر، تو سبحان اللہ وہ بھیڑ واپس چلی گئی. تو ایک غلام جو عداس نامی غلام نے گڑ لے کر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر کھانا شروع کیا. تو عداس
نے کہا کہ یہ کلام تو یہاں پر کوئی بھی نہیں بولتے، یہ کون سا بات ہے کہ آپ یہ جو یہ یوز کر رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا تم کہاں کون سے علاقے کے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں یونس علیہ السلام کے علاقے نینوا سے تعلق رکھتا ہوں۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگور کھائے اور اداس کہا جاتا ہے کہ اداس نے ایمان لائے، مگر اس کنڈیشن میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر باغ میں پناہ لیے، ایک رقت انگیز دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، جس کو دعائے مستضعفین کہا جاتا اور بہت پیاری دعا ہے، اور یہ دعا ہم سب کو یاد ہونی چاہیے۔ ایٹ لیسٹ یاد نہیں رہا تو آپ کو اتنا تو یاد ہو کہ جب کبھی بھی کوئی ہم کو ستائے، کوئی مصیبت آئے، کوئی پرابلم آ جائے، تو لوگوں کو سنانے کی بجائے اللہ کو سنائے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ ساتھ میں زید بن حارثہ تھے، کوئی ہاتھ پکڑ کر رونے نہیں لگ گئے، میں اتنا ان لوگوں کی خیر خواہی کے لیے نکلا، 10 دن میں یہاں پر اسٹے کرا، یہ لوگوں نے ایسا معاملہ کیا، مجھ کو گالی گلوچ کیے، پتھر برسائے، میں اللہ کا رسول ہوں، ایسا کچھ نہیں معاملہ۔ اللہ کے سامنے رہو، اللہ کے سامنے اپنی جو ہے نا دعا کرے اور اللہ سے ہی مدد مانگے۔ تو سبحان اللہ، کتنی پیاری دعا ہے یہ ہونا چاہیے دین کا کام کرنے کے لیے۔ اگر جبھی بھی مصیبت آئے تو ہم کو صبر کرنا چاہیے، اور اس دعا سے یہی پتہ چلتا۔ تو بہرحال یہ دعا ہوئی، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، جس کو سیل الکبیر جس کو کہا جاتا ہے، یا قرن المنازل جس کو کہا جاتا ہے، جب وہاں پر پہنچے تو سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھا کر دیکھے اور بہت بھاری قدم آپ صلی اللہ علیہ وسلم رنج و غم کے عالم میں تھے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ دل کا کنڈیشن ایک ایسا تھا کہ وہ اسی غم میں وہی سوچتے ہوئے جا رہے تھے۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام بادلوں میں سے آواز دیے، اور جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ وہ پہاڑوں کے فرشتے، وہ لوگ بھی آئے، ان لوگوں نے سلام کیا، اور پہاڑوں کے فرشتوں نے کیا کہا کہ آپ بس جو حکم دے وہی ہوگا، یعنی اگر آپ کہیں گے کہ تو یہ بستی کو 2 پہاڑوں کے بیچ میں ہم پیس دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، مجھے امید ہے کہ اللہ عز و جل ان کی پشت سے ایسی نسل کو نکالے گا جو اللہ کی عبادت کریں گے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فزیکلی بھی اور مینٹلی بھی ٹارچر کیے گئے، مگر کیا ہے، کتنے کمپوزڈ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نہیں کہ موقع مل گیا تو ہاں جبرائیل دیکھے میں اللہ کا رسول ہوں، میں جو ہے نا ایسا کرے یہ لوگ، اور ایسا ہوا، ٹھیک ہے، کچھ نہیں، سبحان اللہ۔ اور ایسے کنڈیشن میں معاف کر دینا کتنی بڑی بات ہے نا، اتنے شدید غم میں، جسمانی اذیتوں کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کیا، اور ان کے لیے دعا کی کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی نسل میں سے ایسے لوگ آئیں جو اللہ کی عبادت کریں، ٹھیک ہے۔ تو ہم لوگوں نے اچھا، اس کے آگے بھی ہم لوگوں نے کیا، جب یہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ مدد آئی تو دل تھوڑا اطمینان میں آیا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے، فرشتے آئے، اللہ کی طرف سے یہ مدد آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا اطمینان ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نخلا نامی جگہ پر گئے اور وہاں پر تلاوت کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے کہ جنوں کی ایک جماعت کو اللہ نے بھجایا، اور ان لوگوں نے قرآن سنا اور قرآن کی سن کر ایمان بھی لائے اور تبلیغ کرنے کے لیے اپنی قوم کی طرف پلٹے۔ یہاں تک ہم لوگوں نے کیا تھا، رائٹ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس کا پتہ نہیں تھا، علم نہیں ہوا، مگر اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل فرمائی، اور وہ کون سے سورہ ہے؟ سورۃ الاحقاف کی چند آیتیں اور سورۃ الجن کی چند آیتیں اللہ نے نازل فرمائی۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ہاں جنوں نے بھی سنا قرآن، اس سے یہ پتہ چلتا، دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کی خیر خواہی کے لیے پیدل چل کر گئے، مگر نہیں، ان لوگوں نے نہیں سنا تو اللہ نے دوسری مخلوق کو بھیج دیا، وہ لوگ کو فائدہ ہوا، اور ان لوگوں نے سنا بھی، ایمان بھی لے کر آئے اور فوری تبلیغ کے لیے بھی پہنچ گئے۔ تو اب اس کے بعد آگے کیا ہوا؟ جب یہ نخلا میں یہ واقعہ پیش آیا، اس کے بعد چند روز بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخلا سے نکل کر مکہ روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے کشادگی و فراخی کی امید تو تھی، اور قریش کی طرف سے شر اور گرفت کا اندیشہ بھی تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
احتیاط پسند کی، چنانچہ مکے کے قریب پہنچ کر ہیرا میں ٹھہر گئے اور اخنس بن شریح کے پاس ایک آدمی بھیج کر کہ وہ آپ کو پناہ دے دے، مگر اس نے یہ معذرت کی کہ وہ حلیف ہے اور حلیف پناہ نہیں دے سکتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن عمر کے پاس یہی پیغام بھیجا، مگر اس نے بھی یہ کہہ کر معذرت کر دی کہ اس کا تعلق بنو عامر بن لوئی سے ہے اور ان کی پناہ بنو کعب بن لوئی پر لاگو نہیں ہوتی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متم بن عدی کے پاس پیغام بھیجا۔ متم کا دادا نوفل بن عبد مناف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ ہاشم بن عبد مناف کا بھائی تھا اور عبد مناف قبیلہ قریش کی سب سے معزز شاخ تھی۔ بات یہ ہے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے باہر چلے گئے، اب مکے میں انٹر ہونے کا وہاں پر رول قانون یہ تھا، ہم اس سے پہلے بھی دیکھے کہ پناہ دینا پڑتا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایک سردار نے پناہ دی تھی، تو بہرحال یہ پناہ جب دی جاتی تو کوئی ان کو کچھ نہیں کر سکتا، ورنہ اگر کسی کے پناہ کے بغیر داخل ہی نہیں ہو سکتے مکے میں، تو یہ اس زمانے میں یہ رول تھا، یہ قانون تھا۔ اور اگر کوئی ڈکلیئر کر دیے کہ یہ فلاں شخص میرے پناہ میں ہے، میں ان کا ضامن ہوں، تو کوئی جو ہے نا پکڑے گے تو ان کو پکڑیں گے، ٹھیک ہے، وہ اس سے پوچھا جائے گا کچھ اگر معاملہ ہوا تو برا۔ تو بہرحال اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انٹر ہونا چاہ رہے تھے مکہ میں، تو مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریکاشنری میجر لیے، احتیاط برتے، ایسا نہیں کہ جھٹ سے داخل ہو گئے۔ اور یہ لوگ جو ہے نا، ان لوگ کا شر اور گرفت، ایسے کیسے آپ باہر چلے گئے تھے، آپ نکل گئے تھے، آپ کیوں انٹر ہو رہے ہیں، پکڑ سکتے تھے، یہ اہل مکہ تھے، پہلے ہی دشمنی میں آگے بڑھ گئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط سے کام لیا اور کہا بڑے بڑے سرداروں کے پاس جو ہے نا ایک آدمی کو میسنجر کی طرح بھیجا کر بتایا گیا کہ مجھے پناہ چاہیے، تو دو لوگوں نے انکار کر دیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم حلیف ہیں، آلریڈی ہم کسی اور کے حلیف ہیں، ہم آپ کو نہیں دے سکتے پناہ۔ اور سہیل بن عمر بھی نہیں دیا اور اخنس بن شریح اس نے بھی نہیں دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم متم بن عدی کے پاس یہ میسیج بھیجائے۔ متم بن عدی نے کیا کہا؟ متم بن عدی کون ہے؟ متم بن عدی کا دادا نوفل بن عبد مناف، اس کا جو دادا تھا، متم بن عدی کا دادا نوفل بن عبد مناف، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ یعنی گریٹ گرینڈ فادر ہاشم کے بھائی تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس وجہ سے متم بن عدی نے کیا کیا، اور عبد مناف قبیلہ جو ہے نا، یہ قریش کا ایک معزز شاخ تھی، سب سے اونچا جو شاخ تھی، رائل فیملی تھی، یہ معزز یعنی ریسپیکٹیبل تھی، جو قبیلہ تھا وہ ہے عبد مناف۔ چنانچہ متم نے جواب میں ہاں کہی اور خود اس نے اور اس کے بیٹوں نے ہتھیار بند ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوا بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور مسجد حرام میں داخل ہو کر پہلے خانہ کعبہ کا طواف کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی، پھر اپنے گھر تشریف لے گئے۔ اس دوران متم بن عدی اور اس کے اولاد نے مسلح ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھیرے میں لیے رکھا، اور متم نے قریش میں اعلان کیا کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے رکھی ہے، اور قریش نے اس کی پناہ کو منظور کیا۔ تو بہرحال یہ تھے حالات جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تھے، مگر اپنا کام مسلسل جاری رکھے تھے، سبحان اللہ۔ تو کلیئر ہے یہ بات یہاں پر کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے مکے سے باہر نکلے، پھر طائف گئے، طائف سے پھر جب واپس آ رہے تھے مکہ کی طرف، ایک پناہ لے کر آئے، پناہ دو سرداروں نے انکار کر دیا، تھرڈ سردار متم بن عدی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریلیشن میں تھا۔ کس طرح سے؟ متم بن عدی کا دادا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گریٹ گرینڈ فادر یعنی ہاشم کے جو ہے نا بھائی تھے۔ تو اس طرح سے متم بن عدی ایگری ہو گیا اور اس نے اپنے بیٹوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکیورٹی دے کر مکے میں انٹر کیا، اور اس نے اعلان یہ کیا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی، اور قریش کے لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا، بڑا سردار تھا تو ان لوگوں نے کچھ نہیں کہا، ان لوگوں نے ایکسیپٹ کیا۔ کلیئر؟ یہاں تک کلیئر ہے؟ مشرکین کی طرف سے نشانیوں کی طلب، یعنی اب مشرکین جو ہے نا نشانیاں مانگ رہے تھے، سائنس مانگ رہے تھے کہ کس طرح سے ہم آپ کو رسول مانیں، کچھ تو پروف ہو، کچھ تو دلیل ہو۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ مشرکین کے تقاضوں میں ایک بات یہ تھی کہ وہ عاجز کرنے کے لیے انات کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نشانیاں طلب کرتے تھے، اور مختلف اوقات میں کئی بار انہوں نے یہ مطالبہ کیا
چنانچہ ایک بار وہ مسجد حرام میں جمع ہوئے، باہم مشورہ کیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوا بھیجایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے کچھ اشراف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رشد و ہدایت کے بہت زیادہ خواہش مند تھے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا سورۃ الکہف کی آیت نمبر 6 ہے، فَلَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اگر وہ لوگ اس بات پر ایمان نہ لائے تو شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خاطر اپنے آپ کو افسوس کے سبب ہلاک کر ڈالیں۔ تو اب کیا ہوا، اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آئے، اب مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ لوگوں کی عادت تھی بیٹھ رہے نہیں تھے چین سے، ہمیشہ اس کے خلاف کرتے تھے، کبھی آگے بڑھتے تھے، ہم لوگوں نے پیچھے پورا کیا کس طرح سے، کبھی دھمکیاں دیتے تھے، کبھی نرم پڑتے تھے، کبھی چیلنج کرتے تھے، کبھی مرغوبات پیش کرتے تھے، کوئی ان کا اسٹیپ صحیح نہیں رہتا تھا، ایک اسٹیپ آگے بڑھتے تھے، ایک اسٹیپ پیچھے ہٹتے تھے، کنفیوز ہو کر رہ رہے تھے، مگر کام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلسل دیکھ رہے تھے یہ لوگ۔ اب یہ لوگ کیا پوچھے، اچھا ٹھیک ہے، ہم کو ایک نشانی چاہیے کہ ہم کس طرح آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول مانیں، ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے، اور مانگنے کا مطلب کیا رہتا تھا، اناد کی وجہ سے کہ بغض تھا، ان کو مان کر نہیں دیتے تھے، اور جو مقابلے کے لیے یہ لوگ مانگتے تھے یہ نشانیاں۔ تو اللہ نے پھر اس کا ذکر قرآن میں سورۃ الکہف میں فرمایا ہے کہ کس طرح سے اگر وہ لوگ اس بات پر ایمان نہ لائیں، نشانیاں طلب کرتے تھے، باتیں بناتے تھے، مان کر نہیں دیتے، تو شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خاطر اپنے آپ کو افسوس کے سبب ہلاک کر ڈالیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے حریص تھے۔ تو اب ایک دن وہ لوگ کیا کرے کہ بلا بھیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولے کہ آئیں، ہم آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم ضرور اسلام قبول کر لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ہم بہت زیادہ خواہش مند تھے کہ ان کو مل جائے ہدایت اور یہ لوگ ایمان لا لیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلد نکلے، وہاں سے اپنے گھر سے نکلے اور ان کی طرف آئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اسلام لانے کی امید باندھے جلدی سے تشریف لائے۔ انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلاتے ہیں کہ پیغمبروں کے پاس نشانیاں تھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے لاٹھی یا عصا، اور حضرت صالح علیہ السلام کے لیے اونٹنی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ تو جس طرح پہلے لوگوں کو نشانیوں کے ساتھ بھیجا گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے پاس کوئی نشانی لائیں، جیسے دوسرے انبیاء کو نشانیاں ملے تھے۔ یہ لوگ ایگزامپل دے کر بولتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا یعنی اسٹک تھی، جو ہے نا پھینکنے پر اللہ کے حکم سے سانپ بن جاتا تھا، اور سبحان اللہ صالح علیہ السلام بھی معجزہ لے کر آئے، اونٹنی لے کر آئے، ہم سب کو معلوم ہے، کل بھی ہم لوگوں نے پڑھا کہ صالح علیہ السلام کے پاس جو اللہ نے ان لوگوں معجزات مانگے تو اللہ نے بھیجا، اور عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے اللہ کے حکم سے۔ تو اب وہ لوگ بولے کہ اچھا ٹھیک ہے، ہم آپ کی بات مانیں گے، جیسا پہلے کے نبیوں پر یہ سب نشانیاں تھے، آپ بھی ہمارے سامنے کوئی نشانی پیش کریں۔ وہ سمجھتے تھے کہ پیغمبروں کی خاصیت یہ ہے کہ وہ جب چاہیں اس طرح کے غرق عادت یعنی ان یوزول معجزات لانے پر اسی طرح قدرت رکھتے ہیں جس طرح عام لوگ اپنے طبعی اعمال پر قدرت رکھتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اس مذکورہ مطالبے کے ساتھ یہ تجویز بھی پیش کی کہ آپ صفا پہاڑ کو سونا بنا دیں یا پہاڑوں کو کہیں اور لے جائیں اور اس علاقے کو مسطح زمین میں تبدیل کر دیں اور اس میں نہر جاری کر دیں، یا ہمارے جو آبا و اجداد گزر چکے ہیں انہیں زندہ کر دیں تاکہ وہ شہادت دیں کہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ نے ان کے جو فرمائشیں تھے، ان کے جو ڈیمانڈ تھے، اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، سورۃ الاسراء آیت نمبر 90 سے 93، ٹھیک ہے، سورۃ الاسراء یا سورۃ البنی اسرائیل دو نام ہیں اس کے، سورۃ الکہف سے پہلے جو ہے نا سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 90، اور وہ کیا ہے، وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَإِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ
كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. تو سبحان اللہ، یہ سورۃ الاسراء کی آیت ہے جس میں اللہ نے ان کی فرمائشوں کو ریکارڈ کیا، اور اللہ اس کا ترجمہ یہ ہے، اور انہوں نے کہا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ آپ ہمارے لیے زمین سے چشمہ جاری کر دیں، کیونکہ مکے کی زمین میں کوئی چشمے نہیں تھے، پانی کی کمی تھی، صحرا تھا، تو وہ کر کے بتائیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھجور اور انگور کا باغ ہو جس کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہریں بہا دیں، یا جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہمارے اوپر آسمان ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں، تو یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے روبرو حاضر کر دیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زینت یا سونے کا گھر ہو، آسمان پر چڑھ جائیں اور ہم محض آپ کے چڑھنے کو بھی نہیں تسلیم کریں گے۔ اللہ اکبر، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر ایک کتاب اتاریں جسے ہم پڑھیں۔ اللہ اکبر، یعنی لکھی ہوئی کتاب لے آئیں، اوپر جائیں آسمان پر چڑھ کر لکھی ہوئی کتاب لے کر آئیں۔ کیسے ان کی فرمائشیں تھے، دیکھیے سبحان اللہ۔ اور یہی پچھلی قوموں نے بھی کیا، صالح علیہ السلام کی قوم، یہ پڑھیں گے تو آپ یہی سمجھ میں آتا نا، صالح علیہ السلام کی قوم نے بھی کیا کہا، ہم کو ایسا ایسا چاہیے، ہم کو ایسی اونٹنی چاہیے، اتنی اونچی پوری چاہیے، یہ کلر کی چاہیے، اس کے ایسے بال ہونا چاہیے، فیمیل ہو، پریگننٹ ہو، یہ سب ان کے ڈیمانڈس تھے۔ اب یہ لوگ کیا بول رہے ہیں، سبحان اللہ، ان لوگوں کا معاملہ کیا تھا کہ اب مکہ میں پانی کی کمی تھی، مکہ میں نہریں چشمے وغیرہ نہیں تھے، تو یہ اس صحرا میں آپ ہمارے سامنے جو ہے نا نہریں اور چشمے بہا کر دکھائے، آپ کے کھجور اور انگور کا باغ ہو اور اس میں نہریں اور چشمے بھی بہتے ہوں، یا پھر آپ کے پاس سونے کا ایک محل ہو، ٹھیک ہے، اور کیا یہ لوگ بولے کہ اللہ اور اللہ کے فرشتوں کو ہمارے سامنے حاضر کر کے دکھاؤ۔ اللہ اکبر، اور پھر یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں، اور پہلے ہم آپ کے چڑھنے کو بھی نہیں قبول کریں گے، اگر آپ کو چڑھتے ہوئے دیکھ لیں تب بھی ہم قبول نہیں کریں گے، پہلے جائیں، چڑھ کے جائیں، پھر وہاں سے لکھی ہوئی کتاب لے کر آئیں۔ یہ وربلی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دل پر نازل ہوتا تھا، کچھ آیتیں، وہ نہیں، پوری کمپلیٹ کتاب چاہیے۔ کیسی فرمائشیں تھیں ان کی، تو اللہ نے ریکارڈ کیا کہ یہ لوگ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ یہ ہماری فرمائشیں پوری نہ ہوگی۔ انہوں نے اس مطالبے کے ساتھ یہ بھی واضح کیا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خواہشیں پوری کر دیں تو اسلام لانے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةً لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 109 میں اللہ نے فرمایا ہے، انہوں نے اپنی پوری بھرپور قسمیں کے ساتھ اللہ کی یہ قسم کھائی کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ گئی تو اس پر ضرور ایمان لائیں گے۔ یعنی کہ یہ نشانیاں جو ان لوگوں کی جو طلب کردہ فرمائشیں تھے، یہ نشانیاں تھے اور ان یوزول چیزیں، ٹھیک ہے، جیسا دوسرے نبیوں کو دیا گیا تھا ویسا ہمارے کو بھی چاہیے، ہم کو بھی دیکھنا ہے تاکہ ہم مان لیں کہ واقعی میں آپ سچے رسول ہیں اور آپ جو کہہ رہے ہیں ہم اس کو مان لیں گے۔ تو اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ ان لوگوں نے کیا کہا کہ قسمیں کھا کر، اللہ کی قسم کھا کر یہ لوگ بولتے تھے اللہ اکبر کہ ہم ضرور ایمان لائیں گے اگر یہ نشانیاں دیکھ لیں گے تو۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ یہ جو طلب کرتے ہیں اسے دکھلا دے، اور امید باندھی کہ یہ مسلمان ہو جائیں گے، کیونکہ ہی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے زیادہ حریص تھے کہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں، اور اگر سردار پلٹ جائیں، بڑے بڑے سردار تھے اور عام لوگ دیکھ رہے تھے یہ سرداروں میں یہ لوگ بحث کرتے، کٹ جدی کرتے، لوگوں کو روک رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار دیکھ رہے ہیں، کنفیوز ہو رہے تھے یہ لوگ، ٹھیک ہے، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے زیادہ حریص تھے کہ یہ سردار پلٹ جائیں اور یہ لوگ مسلمان ہو جائیں۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار دیا کہ آپ ایک بات چن لیں، ٹھیک ہے، اب آپشن دیا جا رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں تو جبرائیل علیہ السلام اللہ کا میسیج لے کر آئے اور کیا بولے کہ آپ دو میں سے ایک بات چن لیں،
جو کچھ یہ لوگ طلب کرتے ہیں انہیں دکھلایا جائے، لیکن اس شرط پر، ایک کنڈیشن کے ساتھ، کہ اس کے بعد اگر کسی نے کفر کیا، ایک فرد بھی اگر کسی نے کفر کیا تو اسے عذاب دیا جائے گا کہ پوری دنیا والوں میں سے کسی کو ایسا عذاب نہیں دیا گیا ہو۔ پھر ان کے لیے توبہ اور رحمت کے دروازے کھول دیا جائے اور ان کا مطالبہ چیز نہ دکھائی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ اور رحمت کا دروازہ ہی کھولا جائے۔ سبحان اللہ۔ جیسے پہلے کے قوم کے لوگ، صالح علیہ السلام کی قوم نے جو طلب کیا ان کو دکھا دیا گیا، اور ان کی قوم تو تباہ اور برباد ہو گئی۔ ہم کو معلوم ہے کہ 3 دن تک ان کو مہلت دی گئی، 3 دن کے بعد ان کے تو پورا معاملہ ہی تتر بتر ہو کر رہ گیا، ختم ہو کر رہ گیا ان کے ساتھ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا اندازہ تھا، قرآن میں یہ باتیں اللہ نے نازل فرمائی تھی، معلوم تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، توبہ اور رحمت کے دروازے کھول دیا جائے، ان کو جو ہے نا معجزات نہیں دکھلایا جائے، کیونکہ معجزات دکھلانے کے بعد اگر کوئی ہے نا نہیں مانے، نہیں ہم مان کر نہیں دیتے، ہم کو نہیں چاہیے یہ معجزہ بھی دیکھ لیے بعد بھی ہم ایمان نہیں لائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ایسا عذاب دے گا جو کسی پر دنیا میں کسی قوم پر ایسا عذاب نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے، ایک آپشن یہ دیے جبرائیل علیہ السلام، سیکنڈ آپشن یہ دیے کہ یا پھر ان پر جو ہے نا اللہ تعالیٰ توبہ اور رحمت کے دروازے کھول دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، رحمت اور توبہ کے دروازے ہی کھول دیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلو اختیار کیا، یعنی کہ توبہ اور رحمت کے دروازے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم پر کھولے جائیں، تو ان کی تجاویز کا جواب نازل ہوا، قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں میرا رب پاک ہے، میں تو اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک بشر رسول ہوں۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 93 میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو، ایک کتنا پیارا جواب ہے نا، ایک چھوٹے سے آیت میں اللہ نے مکمل فرما دیا کہ ان کو بس اتنا ہی جواب دے دیں کہ اللہ پاک ہے، اللہ کی ذات ہے، اللہ کو اختیار ہے معجزات دکھانے کا، میں تو صرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، بشر ہوں مگر رسول ہوں اللہ کا۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مطالبے پر، جب ان لوگوں نے یہ کہا تو بس ان سے یہی بات کہہ دیں کہ اللہ پاک ہے اور میں سوائے بشر اور رسول کے کچھ نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ معجزات لانے پر قادر نہیں ہوں، کیونکہ اس کی قدرت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، یعنی یہ معجزات انیوژول سائنس لے کر آنا یہ اللہ کی قدرت کے ساتھ ہے، یہ اللہ کے حکم سے ہوتا، اور وہ اس بات سے پاک ہے کہ اس کی قدرت میں کوئی اس کا شریک ہو، یعنی کہ کوئی ہے نا اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا کہ یہ معجزہ ہم کو لا کر دکھا دے۔ اللہ ہی اپنے اذن سے جتنا چاہے، جیسا چاہے، جو جتنا مانگ رہا اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور میں تو محض تم جیسا بشر ہوں، لہٰذا مجھے ان معجزات کے لانے کی قدرت نہیں ہے، میں تو تم ہی جیسا ایک انسان ہوں، بس مجھ پر وحی آتی ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور مجھ میں کوئی جو ہے نا قدرت نہیں ہے کہ میں تمہارے مطالبے کے معجزات یعنی سائنس لے کر آ کر بتاؤں، نشانیاں بتاؤں۔ یہاں تمہارے درمیان مجھے جو امتیاز حاصل ہے، یعنی کہ میرا شمار تم سے ممتاز ہوں، یعنی کہ تم سے زیادہ میں بڑا ہوں کس معاملے میں، وہ یہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میرے پاس وحی آتی ہے، اور تم لوگ نہ رسول ہو اور نہ تمہارے پاس وحی آتی ہے، پس جو نشانیاں تم لوگوں نے مجھ سے طلب کی ہیں وہ نہ میرے ہاتھ میں ہیں نہ میرے اختیار میں ہیں، بلکہ ان کا معاملہ اللہ عز و جل کے طرف سے ہے، اگر وہ چاہے تو انہیں تمہارے لیے ظاہر فرما دے اور ان کے ذریعے تمہارے درمیان میری تائید کر دے۔ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ چاہے تو اسے ظاہر کر دے اور ان کے ذریعے تمہاری تائید کر دے، یعنی تمہارے لیے مدد کا ذریعہ بھی بن جائے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، معجزات چاہے تو وہ دکھائے یا نہ دکھائے، اور اگر چاہے تو انہیں مؤخر کر دے یعنی ڈیلے کر دے، اور تم لوگوں کو بہتری و مصلحت بہرحال اسی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مطلب کے سورۃ الانعام میں بھی تاکید کی، فرمایا سورۃ الانعام کی آیت نمبر 109، قل انما الآیات عند اللہ قل انما الآیات عند اللہ وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ نشانیاں تو بس اللہ کے پاس ہیں،
اور تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا خبر کہ جب وہ آ جائیں تو یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی مان کر انہیں دینا ہی نہیں تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے، اللہ کے علم میں تھا کہ یہ لوگ جو ہے نا، دل میں نہیں تھا. جس نیت سے یہ لوگ طلب کرتے تھے وہ مقابلے کی نیت ہے، صرف اناد اور دشمنی کی وجہ سے یہ لوگ طلب کرتے تھے تاکہ اسلام کا تبلیغ رک جائے. ان کو تو ماننے کے لیے کوئی نیت سے نہیں طلب کرتے تھے. تو اللہ نے فرمایا سورۃ الانعام کی آیت میں کہ آپ کو کیا خبر اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ آ جائیں گے تو یہ ہو سکتا ہے یہ لوگ ایمان نہیں لائیں. یعنی انبیاء اور رسول معجزات برپا نہیں کرتے بلکہ انہیں اللہ تعالیٰ ہی لے کر آتا ہے. البتہ وہ انبیاء اور رسول کی تکریم و تائید اور ان کی نبوت اور رسالت کے اثبات کے لیے ان کے ہاتھ پر معجزات کا اظہار فرماتا ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ یہ لوگ اگرچہ اپنی پوری قوت کے ساتھ قسم کھاتے ہیں کہ اگر انہوں نے نشانی دیکھ لی تو ضرور ایمان لائیں گے، حالانکہ اگر اللہ کو ان کی طلب کردہ نشانیاں دکھلا دی جائے تو وہ ایمان نہیں لائیں گے. سورۃ الانعام کی آیت نمبر 111 میں اللہ نے فرمایا ہے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. اگر ہم ان کے پاس فرشتے اتار دیں اور ان سے مردے باتیں بھی کرنے لگے اور ان کے روبرو ہر چیز اکٹھا کر کے لائیں تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں. مگر سچویشن یہ ہے، اگر ہم ان کے پاس فرشتے اتار دیں اور ان سے مردے باتیں کریں اور ان کے روبرو ہر چیز اکٹھا کر کر لائی جائیں تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں، مگر یہ کہ اللہ ہی چاہے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے. یعنی کہ یہ لوگ جتنے بھی معجزات کا جو طلب کرے تھے، غیر عادت غیر انیوژول باتیں بنانے کے لیے بول رہے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بول رہے تھے کہ یہ صحرا کو جو ہے نا چشمہ بنا دے، گارڈن باغوں کی طرح بنا دے، یہ جو ہے صفا پہاڑی کو جو ہے نا سونے کی طرح کر دے، اور آپ کے پاس ایک سونے کا محل ہو، آپ آسمان پر چڑھ کر جائیں اور چڑھ کر گئے تو بھی ہم اس کو نہیں مانیں گے، اور چڑھ کر آپ جا کر وہاں سے ایک لکھی ہوئی کمپلیٹ کتاب لے کر آئیں تب ہم آپ پر ایمان لائیں گے. اور قسمیں کھا کر کہتے تھے یہ لوگ. تو اللہ فرماتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام آ کر دو آپشنز دیے. ٹھیک ہے، یہ لوگ جو معجزات مانگ رہے ہیں ان کو بتا دیا جائے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، بالکل بتا دیا جائے گا، مگر کنڈیشن پر کہ اب یہ معجزات دیکھنے کے بعد یہ لوگ پھر کوئی کفر نہ کرے. اگر کوئی بھی کفر کرے گا تو ان پر عذاب آئے گا، یا پھر ان کے اوپر رحمت کے دروازے کھول دیا جائے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیکنڈ آپشن کو ایکسیپٹ کرے کہ ان پر توبہ اور رحمت کے دروازے کھول دیا جائے. تو ان کے جواب میں یہ لوگ معجزات طلب کر رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ جواب دے دیں کہ اللہ پاک ہے، اللہ کے پاس قدرت ہے یہ معجزات بتانے کی، میں اس پر اختیار نہیں رکھتا. ہاں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں بشر ہوں، اللہ کا رسول ہوں. اللہ جتنا چاہے میرے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نازل فرماتا، اللہ چاہے تو معجزات دکھا دے، اللہ نہیں چاہے گا تو میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں معجزات تم جو طلب کریں وہ لا کر دکھاؤں. ٹھیک ہے، یہ بتایا گیا. اور اللہ نے یہ بھی بتایا کہ سورۃ الانعام کی آیت ہے کہ اللہ نے یہ بھی بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جانتے کہ ہو سکتا ہے یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کا علم نہیں ہے. اللہ جانتا تھا کہ ان کی نیتیں بری تھی، یہ لوگ دل سے ایکسیپٹ ہی کرنا نہیں چاہتے تھے. بس مقابلے کی مختلف تدبیریں ان لوگوں نے اختیار کی، پیچھے ہم لوگوں نے پڑھا، صرف مقابلہ کرنا چاہتے تھے، اسلام کو روکنا چاہتے تھے. ان میں کوئی اس کی طرف رجوع ہونے کا، اس کی طرف رجحان نہیں تھا، اٹریکٹ نہیں ہو رہے تھے، بس دشمنی میں یہ کر رہے تھے کہ کیوں ہم مانیں. سبحان اللہ. تو یہ ان کا معاملہ تھا. جی سمیہ، انہوں نے کیا کہا کہ آپ جو ہے نا ہم کو ایسا دکھائیں، فرشتے دکھائیں. تو اللہ نے فرمایا اگر فرشتوں کو بھی اترتے دیکھ لیں، یہ مردے بھی باتیں کرنے لگے، اگر مردوں کو بھی باتیں کرتے ہوئے دیکھ لیں، یعنی ان کے اہل آبا و اجداد جو گزر گئے اگر وہ زندہ ہو کر ان کے سامنے آئے، کھڑ کے باتیں بھی کرنے لگے،
تو سب کے سب چیزوں کو، یہ ان یوزول چیزوں کو اللہ تعالیٰ جمع کر کے بھی لے کر آ کر ان کو دکھا دیں، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، کہ نہیں لائیں گے، مگر یہ کہ اللہ ہی چاہے، یعنی تمام قدرت اللہ کے پاس ہے، اللہ نے ان کے لیے وہ فیصلہ کر دیا کہ یہ لوگ نہیں ایمان لائیں گے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ اور فرمایا سورۃ الرعد کی آیت نمبر 31 میں، وَلَوْ أَنَّا قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَل لِّلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَئِسَ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا۔ اور اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا کہ جس سے پہاڑ چلائے جاتے، یا جس سے زمین کاٹ دی جاتی، یا جس کے ذریعے سے مردوں سے کلام کیا جاتا، تو بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ یعنی قرآن جو یہ کہتے تھے کہ ایسی کتاب، کمپلیٹ کتاب پوری جا کر آسمان میں جا کر ایک پوری بک کا کتاب لے کر آ کر بتاؤ ہم کو، یہ تھوڑی تھوڑے ہم نہیں مانیں گے۔ تو سبحان اللہ، اگر ایسی کتاب بھی ہوتی جس سے پہاڑ چلائے جاتے، زمین کاٹ دی جاتی، یعنی اتنی طاقتور پاورفل کتاب بھی نازل ہوتی، تب بھی یہ ایمان نہیں لاتے۔ حقیقت یہ ہے کہ سارے معاملات اللہ ہی کے اختیار میں ہیں۔ کیا جو لوگ ایمان لائے ہیں انہیں یہ بات مایوس نہیں کرتی کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے ہی لوگ ہدایت پا جاتے؟ اللہ چاہتا، اللہ رب العالمین ہے، اللہ ہی کے پاس تمام قدرتیں ہیں، علی کل شیء قدیر والی ذات ہے۔ اللہ چاہتا تو تمام کے تمام لوگ ایمان لا لیتے، تمام لوگ اللہ ہی کی عبادت کرتے، مگر اللہ تعالیٰ کا یہ معاملے میں حکمت ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ اپنی طرف سے قبول کرے ہدایت کو۔ لوگ ہیں نا، جو اللہ نے اختیارات دیے ہیں اس اختیار کو استعمال کر کے اپنا خود ہدایت، اپنی جو ہے نا صحیح اور غلط کا فیصلہ کریں۔ سبحان اللہ، اللہ نے ہدایت بتا دی ہے، سورۃ الدہر اور سورۃ الانسان میں ہے نا، اما شاکرا و اما کفورا، اللہ نے تو ہدایت بتا دی ہے، راستے کی اللہ نے بتا دی ہے، گائیڈنس کے لیے رسول آ گئے، گائیڈنس کے لیے کتابیں اللہ نے نازل فرما دی، اور فائنل کتاب، فائنل شریعت موجود ہے ہمارے پاس۔ اما کفورا، یا جو چاہے وہ کافر بنے، انکار کرے، یا جو چاہے شکر گزاری کرے، یعنی اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارے۔ تو بہرحال اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ ان آیات اور ان جیسی دیگر آیات میں اللہ نے اپنی ایک سنت کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اللہ کی ایک سنت ہے، اللہ کا ایک طریقہ ہے، ایک میتھڈولوجی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ یہی میتھڈولوجی، یہی میتھڈ، یہی سنت اللہ ہمیشہ ہر انسان کے لیے، ہر قوم کے لیے یہی فالو کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ کیا ہے وہ؟ اور وہ یہ ہے کہ کوئی قوم جب کوئی معین نشانی طلب کرے اور وہ نشانی دکھلائی جائے پھر بھی ایمان نہ لائے تو پھر اسے ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے، اللہ کا قانون ہے، اللہ کی سنت ہے۔ اگر کسی قوم کے پاس نبی بھیجے گئے، رسول بھیجے گئے اور ان پر حجت تمام کر دی گئی، کوئی نشانی بتا دی گئی اور وہ لوگ ایمان نہیں لائے، تو یہ قوم تباہ اور برباد ہو جائے گی، جیسا کہ پچھلے قوموں کے ساتھ ہوا۔ نوح علیہ السلام کے قوم سے لے کر ہم دیکھیں صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، سب تمام قومیں جو ہے نا، قوم عاد وغیرہ کو اسی وجہ سے کہ ان پر حجت تمام کر دی گئی، وہ مان کر نہیں دے رہے تھے، خلاص پوری قوموں کو اللہ نے تباہ کر دیا، ختم کر کے رکھ دیا۔ پھر بھی اگر وہ ایمان نہ لائے تو پھر اسے ہلاک کر دیا جاتا ہے اور مہلت نہیں دی جاتی ہے۔ اور اللہ کی سنت میں تغیر و تبدل نہیں ہے، اور اللہ کو معلوم ہے کہ بیشتر قریش نشانی دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہ لائیں گے۔ اللہ کے علم میں یہ بات ہے کہ چاہے کتنے بھی نشانیاں یہ دیکھ لیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ علیم والی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے 50,000 سال پہلے ہی تمام باتیں، تمام چیزیں اللہ نے اس کائنات کی تخلیق سے پہلے اللہ نے قلم کو حکم دیا۔ اب وہ کیسا ہے؟ آیت متشابہات میں سے ہے، ہم کو معلوم ہے اللہ نے جو پیدا کیا سب قلم کو اور حکم دیا کہ تقدیریں لکھو، سب تمام لوگوں کی تقدیریں لکھ دی گئی تھی، میری کتنی عمر ہے، میرا کیا معاملہ ہوگا، یہ جتنے بھی انسان اور قیامت تک آنے والا لاسٹ شخص کی بھی تقدیر لکھ دی گئی اللہ کی طرف سے۔ یہ اللہ کے علم میں ہے کہ یہ لوگوں جو ہے نا، جتنی بھی نشانیاں ان کے سامنے پیش کرو یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اور اللہ تعالیٰ جانتا نا ان لوگ کس نیت سے طلب کر رہے ہیں۔
اگر دیکھا جائے تو یہ لوگ کی نیت ہی نہیں ہے، رائٹ فرام دا بگننگ اس کے خلاف ہی ٹھہرے ہوئے تھے اور اس کے لیے بڑے سے بڑے معاملات، بڑے سے بڑی چیزیں کر رہے تھے. اب آپ دیکھیے ایک کے بعد ایک پروفز بھی کر رہے کنفرم، جا کے اسکالرس، یہودیوں کے اسکالرس سے معلوم بھی کرے کہ کیسا پہچاننا کہ یہ رسول صحیح ہے، سچے ہے بول کر کنفرمیشن کیسا کرنا. تو وہ لوگ 3 باتیں بتائے کہ یہ اگر سچے رسول ہے نا تو ان سے 3 باتیں پوچھو، اگر یہ 3 باتیں بتا دیں تو مان لینا کہ یہ سچے رسول ہیں. بتائے یہ 3 باتیں، ہوا سورۃ الکہف میں آیا، سورۃ بنی اسرائیل میں آیا، جیسا وہ لوگ بولے ویسے ہی ہوا. مگر یہ لوگ ماننا ان کے مطلب ہی نہیں تھا، ان کو مان کر نہیں دینا تھا. ایکچوئل میں یہ پرابلم تھا ان سے. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتا ہے کہ اللہ کی سنت میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہے، اور اللہ کو معلوم ہے کہ بیشتر قریش نشانی دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہ لائیں گے، اس لیے اللہ نے ان کے تجویز کردہ نشانیوں میں سے کوئی نشانی نہیں دکھلائی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی تھی نا کہ نہیں دکھلایا جائے اور توبہ اور رحمت کے دروازے ان کے لیے کھول دیا جائے، یعنی ان کے لیے ڈیلے کر دیا جائے تاکہ ہو سکتا فیوچر میں یہ لوگ ایمان لائے. اور بہت سے ہوا بھی. غزوہ فتح مکہ کے بعد کتنے لوگ اسلام میں فوج در فوج داخل ہوئے، دیکھ لیے حقیقت. سبحان اللہ، وہ بعد میں ہوا، مؤخر کرنے کی وجہ سے توبہ اور رحمت کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول کے رکھ دیا ان کے لیے. بعد میں جب ان کو سمجھ میں آ گیا حقیقت، سمجھ میں آ گئی بات، تو یہ لوگ ایمان لا لیے تھے. بہرحال اب ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی معجزہ دکھایا ہی نہیں، دکھایا اللہ تعالیٰ ان کو معجزے بتایا، جیسے کہ شق القمر، چاند کا ٹکڑا ہونا، یعنی چاند کے ٹکڑے ہونا. جب قریش نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طلب کردہ مخصوص نشانیوں سے کوئی بھی نشانی پیش نہیں کی تو انہوں نے سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عاجز اور خاموش کرنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے. یہ مطلب تھا ان کا، یہ مقصد کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پیش کر رہے تھے نشانیاں. اب تو لوگوں میں یہ لوگ پھیلاتے تھے بات، یہ وہ کرتے تھے کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اگر سچے رسول ہوتے تو ہمارے سامنے پیش کرتے، جیسا کہ صالح علیہ السلام کرے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا تھا، عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر کے بتاتے تھے. سب وہ لوگ لے کر آئے نا، ایکسٹرا آرڈنری چیزاں کر کے بتاتے تھے، ان یوزول چیزاں کر کے بتاتے تھے. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ سچے ہوتے تو یہ بھی کرتے. تو یہ لوگوں میں باتیں کرتے تھے اور یہ سمجھے کہ ہاں ہم آپ کو ایک ٹرک مل گئی، ایک ٹپ مل گئی جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاموش کرایا جا سکتا تھا، جس کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نشانی طلب کی جائے. اب یہ ان کو سمجھ میں آ گیا، ایک آئیڈیا مل گیا کہ یہ ہاں اس ذریعے سے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاموش کر سکتے ہیں ہم. اس سے عوام کو بھی معلوم کرایا جا سکتا ہے، یعنی کامن پیپل کو بھی معلوم کرایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول نہیں ہیں بلکہ سکون ساز ہیں، یعنی خود سے گھڑ لیے. سبحان اللہ، یہ ان کا مقصد تھا کہ بتانا تھا لوگوں کو کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول نہیں ہیں بلکہ سخن ساز یا شاعر ہے، خود سے گھڑ لیے ہیں. چنانچہ انہوں نے ایک قدم اور آگے بڑھا اور طے کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا تعین کوئی بھی نشانی طلب کی جائے، یعنی کہ ہم اب کوئی کنڈیشن نہیں رکھتے کہ یہی دکھاؤ. یہ جیسے کہ یہ لوگ بولتے تھے کہ کوہ پہاڑ کو، صفا پہاڑ کو جو ہے نا سونے کا بنا کر بتاؤ، یہاں پر چشمے جاری کرو، باغات لگاؤ، یہ صحرا ہے اس کو باغ میں چینج کر دو. ایسے معجزات نہیں بولے کہ اچھا ٹھیک ہے آپ کوئی بھی معجزہ لے کر آئے، ٹھیک ہے کوئی بھی نشانی طلب کی جائے تاکہ لوگوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے بسی واضح ہو جائے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے. چنانچہ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا آخر کوئی بھی نشانی ہے جس سے ہم جان سکیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ٹھیک ہے آپ ہماری پسندیدہ نہیں بھی جا رہے ہیں، ہم لوگ نے جو چوائس کیا تھا، ہم لوگوں نے جو کہا تھا وہ نہیں لے کر آ رہے، کوئی تو نشانی ہوگی، کوئی نشانی آپ ہم کوئی نہیں، کوئی ایک تو لے کر آ کر دکھاؤ. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا نا کہ میں قدرت نہیں رکھتا، میرے پاس اختیار نہیں ہے، تو ابھی لوگ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور لوگوں کو جو عام قسم کے لوگ ہیں، جو عام پبلک ہے، ان کو بھی کنفیوز کیا جا رہا. اور ایسے ہی ہوتا نا. اور سبحان اللہ آج بھی آپ دیکھیے ایسے ہی معاملات جب ہے نا، جب لوگوں کو بتایا جاتا دیکھو بھائی یہ کام نہیں کرو، تو وہ ان کی بات کوئی ایک صحیح علم جو حاصل کرنے والا یا اللہ نے کسی کو صحیح علم کی توفیق عطا فرما دی اور دوسرے لوگ بدعت کے کام کر رہے ہیں، شرک کے کام کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ تو پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے اللہ کو تو مان رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ شرک بھی کر رہے ہیں، بدعت کے کام کر رہے ہیں، جب ان کو بتایا جا رہا تو وہ لوگ ہونا چیلنج کر دیتے اس کو.
چیلنج کرتے کہ کوئی ایسی بات پوچھ لیں، ہاں ان کو یہاں پر پھنسائیں گے، جب پوچھیں گے دیکھیں گے ان کے پاس کتنا علم ہے، تو اس کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کرتے یا اس کو دبانے کی کوشش کرتے. اب یہاں پر دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو رہا ہے یہ معاملہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان لوگ تو اس بات کو مان کر ہی نہیں دیتے. آپ اور ہم کہاں ہیں؟ ٹھیک ہے، تو کس طرح سے کہنا چاہیے کہ پہلے تو صبر کریں، اور جس بات کی کہا جا رہا ہے اس بات پر جمے رہنا چاہیے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمے ہوئے تھے، استقامت کے ساتھ دین کا کام کیے جا رہے تھے. تو بہرحال یہاں پر یہ لوگ کیا کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے بار بار. اب جہاں پر پتہ چل گیا ویک پوائنٹ اب یہاں پر نہیں لا سکتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لے کر آ رہے معجزے، تو لوگوں کو یہ لوگ وہ کر دے رہے تھے، دیکھو نہیں ہے نا، نہیں لا سک رہے نا معجزے پہلے کے جیسے آئے تھے. اب عام لوگ کنفیوز ہو گئے، اور یہ لوگ کیا بولے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آخر کوئی تو نشانی ہوگی جس سے ہم یہ جان سکیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے سوال کیا کہ انہیں کوئی بھی نشانی دکھلا دیں. چنانچہ اللہ نے یہ نشانی دکھلائی. دیکھیے اب پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرے کہ ٹھیک ہے ان کے نہیں کوئی ایک نشانی تو بھی دکھلا دے. تو اللہ نے نشانی دکھلائی. ٹھیک ہے، یعنی ان کی بات، ان کی پسندیدہ چیز، ان کی مطالبے کی چیز نہیں دکھائی. اللہ نے کیا نشانی دکھائی کہ چاند پھٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا جبل ابو قبیس کے اوپر اور ایک اس سے نیچے، یہاں تک کہ لوگوں نے ہیرا پہاڑ کو دونوں ٹکڑوں کے درمیان دیکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گواہ رہو، قریش نے یہ نشانی کھلم کھلا واضح طور پر یعنی بالکل کلیئرلی دیکھا، طویل دوران تک کے لیے دیکھا. ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک فلیش ہوا، تھوڑی دیر کے لیے ہوا اور ختم ہو گیا، بلکہ اللہ نے لانگ ڈیوریشن، طویل دیر تک اسی طرح رہا کہ چاند کے دو ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا جو ہے ایک پہاڑ کے پاس ہو گیا اور دوسرا پہاڑ کے اس طرف، یہاں تک کہ ہیرا پہاڑ لوگوں نے دیکھا کہ بیچ میں ہے اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ القمر میں فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر. آ گئی قیامت، قریب آ گئی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا. نشانی بتا دی گئی تھی کہ یہ واقع میں یہ کلام سچا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گواہ رہو، تم لوگوں نے دیکھا گواہی، اب گواہ رہو، اب پروف کے طور پر تم لوگ سب گواہ رہو. قریش نے یہ نشانی کلم کھلا سب لوگوں نے دیکھا اور طویل دہرانے کے لیے یعنی لانگ ڈیوریشن کے لیے دیکھا. چنانچہ ان کے ہاتھ کے طوطے اڑ گئے. اب یہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لے کر آ رہے نشانی، تو خلاص اب یہی بات بار بار پوچھتے جائیں، کچھ تو نشانی لائے، کچھ تو لائے، ہم بات مان کر دیے کہ ہم آپ کو رسول مانیں. تو بہرحال اللہ نے جب یہ نشانی دکھائی، وہ بالکل شوق ہو کر رہ گئے، بوجھکا ہو کر رہ گئے، یعنی بالکل شوق ہو کر رہ گئے، کیونکہ یہ سمجھتے تھے کہ نہیں آئے گی کوئی نشانی اور لوگوں کو ہم کنفیوز کر دیں گے اور لوگوں کو اس اسلام سے روک دیں گے. لیکن ایمان نہیں لائے، کہنے لگے یہ ابو کبشا کے بیٹے کا جادو ہے. اللہ اکبر، اتنا واضح طور پر. اچھا اگر آپ پیچھے بھی دیکھیں، مکمل بائیکاٹ کرے یہ لوگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال تک کا بائیکاٹ کرے اور بائیکاٹ ختم ہوا ایک معجزانہ طریقے سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو وہاں وہ جو بند ہے تم لوگ بند کر کے رکھے، کعبے کے اندر لٹکا کے رکھے، وہ تو صحیفہ چاک ہو گیا اور صرف اللہ کا نام باقی رہ گیا. اتنی غیب کی خبر یہ تو دیکھتے رہے، وقتاً فوقتاً ان کے سامنے آیا، مگر یہ لوگ انکار ہی کرے. اب یہ تو اتنا بڑا معجزہ، یہ چاند کو اپنی آنکھوں سے دو ٹکڑے ہو کر دکھایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ گواہ رہو. تو ان لوگوں نے کہا یہ ابو کبشا کے بیٹے کا جادو ہے. ایز یوزول جیسا کہا کہتے تھے کہ یہ تو جادوگر ہے، ساحر ہے. سبحان اللہ، ان کا یہ معاملہ ہوا اور ان لوگوں نے کہا ہم پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کر دیا ہے. ایک آدمی نے کہا اگر اس نے تم پر جادو کر دیا ہے تو سارے لوگوں پر نہیں کر سکتا. اب یہ اور ایک پروف کے طور پر، ٹھیک ہے، ان میں سے ایک آدمی نے کیا کہا، ٹھیک ہے، پورے لوگ جب کھڑ کر دیکھ رہے تھے کہ بالکل ایک ٹکڑا ایک طرف ہو گیا، دوسرا ٹکڑا چاند کا دوسری طرف ہو گیا اور بہت دیر تک تھا یہ، لوگ سب اکٹھے ہو کر سب دیکھ رہے تھے. ان میں سے ایک آدمی نے کہا اگر واقعی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تم پر جادو کیا تو یہاں کے لوگوں پر ہی کر سکتے نا، یا ہر ایک کے کیا دوسرے لوگوں پر تو نہیں کر سکتے.
اگر اس نے تم پر جادو کر دیا ہے تو سارے لوگوں پر نہیں کر سکتا. مسافروں کا انتظار کرو. مسافر آئے، ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ہاں ہم نے بھی دیکھا ہے. لیکن قریش اپنے کفر پر مصر رہے، جیسا کہ اللہ نے فرما دیا تھا آیتوں میں کہ یہ اگر دیکھ لیں گے نشانیوں کو، سب کو جمع کر کر بھی دکھا دیا جائے گا ان کو، تو یہ ایمان نہیں لائیں گے. یہ اتنی بڑی نشانی تھی. اللہ اکبر. ایک فلیش کی طرح آ کر ختم نہیں ہوا. یہ چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھانا جادوگروں کے بس کی بات بھی نہیں ہے، یہ ایسا ہو بھی نہیں سکتا. مگر سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کے ذریعے سے اللہ نے یہ بتائی ایک اتنی بڑی نشانی اللہ نے بتایا، مگر یہ لوگ اپنے کفر پر ہی مصر رہے. اس سے پتہ چل گیا کہ ان کی نیتوں میں کھوٹ تھا. یہ ماننا نہیں چاہتے تھے. جانتے تو صحیح تھے دل میں کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لائے وہ حق ہے، مگر نہیں مان کر کیوں دیتے تھے؟ ضد کی وجہ سے. ضد، دشمنی کی وجہ سے. اور کیا کہ ہمارے آبا و اجداد کا دین ہم کیسے چھوڑ دیں گے، ہم سے سرداری نہ چلی جائے. یعنی دنیا کی محبت، حب جا، حب پوزیشن، آج بھی ہم کو ہے نا یہی چیزوں کی محبتیں جو ہے نا حق پہچاننے سے، حق قبول کرنے سے روکتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ لوگ ہے نا دل میں کہیں نہ کہیں جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے وہ سچ ہے، وہ حق ہے. کئی چیزیں، اور حتیٰ کہ اتنی بڑی نشانی ان لوگوں نے دیکھی. چاند کو 2 ٹکڑے ان لوگوں نے ہوتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھا. اللہ اکبر. اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے کہا نہیں یہ ابو کبشہ کے بیٹے کا جادو ہے. اور ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم اپنے کفر پر ہی مصر رہیں گے. حالانکہ اور ایک پروف یہ ہوا کہ آدمی نے کہا کہ ٹھیک ہے یہاں پر جو لوگ ہیں ان پر ہی جادو، وہ جو بالکل آؤٹ آف نظر ہے، بالکل آؤٹ آف سائٹ ہے، وہ لوگ جو مسافر ہے، سفر کرنے والے، یہ جو جاتے تھے، بڑے بڑے جو رہتے تھے کاروان سے ان کے ٹریول کرتے تھے، وہ لوگ تو پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جادو نہیں کریں گے. ہم تھوڑا انتظار کر لیں گے، دیکھیں گے، پوچھیں گے، کوئی جو ہے نا قافلہ والا آئیں گے تو ان سے پوچھیں گے. تو ان لوگوں نے بھی کہا کہ ہاں ہم لوگوں نے بھی دیکھا کہ قرآن جو ہے نا چاند جو ہے آسمان میں 2 ٹکڑے نظر آیا تھا ان کو بھی. مگر مان کر نہیں دینا. قریش نے مصر یعنی اصرار اسی پر کیا کہ ہم کفر پر ہی جمے رہیں گے. اور غالباً شق قمر کا یہ واقعہ اس سے بھی بڑے اور اہم واقعہ اسراء اور معراج کی تمہید تھا، کیونکہ یہ یوں کھلی آنکھوں چاند کو پھٹا دیکھ لینے سے اسراء اور معراج کا امکان بھی عام ذہن کے لیے قابل قبول ہو سکتا ہے. واللہ عالم. اب اسراء اور معراج اگر یہ لوگ شق القمر پر وہ کرتے تو اسراء اور معراج پر بھی یقین کرتے، جو اتنا بڑا واقعہ، اہم واقعہ جس کا اللہ تعالیٰ نے سورۃ بنی اسرائیل میں اس کا ذکر فرمایا ہے. تو معجزات تو ہوئے، مگر میجورٹی آف دا پیپل کا معاملہ یہ تھا کہ ماننا نہیں تھا. جسٹ مقابلہ کرنا چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقابلے کے طور پر کہ کمپیٹ کرنا چاہتے تھے، اس کو دبا دینا چاہتے تھے، یہ اسلام کو ختم کرنا چاہتے تھے. یہ ان کا مقصد تھا تاکہ کوئی تو دوسرے لوگ جو ہے نا اس سے رک جائے، جس سے یہ تبلیغ کا کام رک جائے. یہ ان کا مقصد تھا. سبحان اللہ. اس سے ہم کو یہ بات پتہ چلتی ہے. دیکھیے حق جو ہے نا جب سمجھ میں آ رہا کوئی بات جو ہے نا حق آئے تو اپنی نفس کو آگے نہیں رکھیں بلکہ حق قبول کر لیں. اب یہ لوگ اتنا بڑا کفر کرے اور اس کا اتنے بڑے، حالانکہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی کے قبیلوں میں سے بھیجا کہ کتنا بڑا شرف تھا یہ کہ قریش کے لوگوں میں سے اللہ کے فائنل میسنجر، تمام انبیاء کے امام انہی میں سے آئے. مگر یہ لوگ قدر ہی نہیں کرے، پہچانے ہی نہیں سکے اور جو ہے نا لوزرز بنے. قیامت کے دن یہ لوگ لوزرز ہیں. ان کا کیا معاملہ ہوگا؟ یہ تو انکار کرنے والوں کو تو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا. کفر پر ہی ان لوگوں نے اصرار کیا. اور بہرحال اب یہ جو ہم اسراء اور معراج کا واقعہ ہے انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے. تو یہاں تک ہم آج کی کلاس رکھتے ہیں. اور آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ کچھ سوال ہے یا کچھ بات ہے، کچھ بولنا چاہ رہے ہیں، کچھ کمنٹ ہے تو پلیز پوچھ لیجیے گا، ورنہ ہم کلاس وائنڈ اپ کریں گے. زیادہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم جو پڑھیں اللہ اسے قبول فرمائے، اور اس کے ذریعے سے اللہ ہم کو ہمارے دلوں کو ہدایت پر جما دے. اور اللہ سے بہت زیادہ دعا ہے کہ یہ قرآن کی آیتیں جو ہم تلاوت کر رہے ہیں، جو قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ اسے قبول فرما لے. اور اللہ سے دعا ہے کہ یہ قرآن ہمارے لیے قیامت کے دن سفارشی بنے، ہمارے لیے حجت کرے.
اور اللہ سے دعا ہے کہ ہم اہل القرآن میں اللہ تعالیٰ ہمارا شمار فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.